بلا تاخیر دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا چند منٹ بیٹھ جائیں، بس دعا کی نیت سے بیٹھے، ابھی دعا کرتے ہیں. آپ کے اس علاقہ میں پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا اور مولانا قاری محمد حنیف طاہر حنیف طاہری صاحب فرما رہے ہیں کہ مزید تاخیر نہیں کرنی. میرا خیال ہے تاخیر کے لیے اور بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، بندے سارے مک گئے، اب تاخیر کس لیے کرانی ہے. وہ ایک چودھری تھا، ایک گاؤں کا پنڈ میں چودھری تھا، اس نے بڑی پھرتیلی گھوڑی لی، گھوڑی کو خریدا، اپنے دارے پہ لے آیا اور اس نے اعلان کیا جو بندہ میری گھوڑی پر 5 منٹ بیٹھے گا اسے 100 روپیہ انعام ملے گا. بڑے بڑے پہلوان آئے، انہوں نے دیکھا گھوڑی بڑی پھرتیلی ہے، یہ کھڑی نہیں ہوتی، اس پہ بیٹھنا کیا ہے. خان صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ خان چلے گئے ہیں نا بہت سارے، اس لیے میں نے کہا جو بیٹھے ہیں اللہ کرے ان کو کوئی بات سمجھ آ جائے. پنجابیوں کی ہمیں بات سمجھنا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی اشارے سے سمجھا دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے بات. ایک آدمی عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودیہ میں گیا تو وہ اپنا ہوٹل بھول گیا، رہائش گاہ بھول گیا کہ میں نے کہاں جانا ہے. ٹیکسی والے کو روکا اس نے. اب ٹیکسی والا مصری تھا، اسے اردو نہیں آتی تھی اور اسے عربی نہیں آتی تھی. یہ اس ٹیکسی میں بیٹھ کے کہنے لگا چلاؤ اسے. اشارہ ہاتھ کا کیا، وہ ٹیکسی والا چل پڑا. یہ دیکھتا رہا، ادھر ادھر دیکھا، جب اس کا ہوٹل آ گیا. اب اسے عربی تو آتی نہیں تھی، یہ ڈرائیور کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا صدق اللہ العظیم. اس نے سن رکھا تھا یہاں جو اسٹیج پہ قاری حضرات جب تلاوت ختم کرتے ہیں نا، عربی میں تلاوت ہوتی ہے تو وہ آخر میں پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. تو اس نے سمجھا اس کا معنی بس اب ختم ہو گئی بات. تو ہم کسی نہ کسی طریقے بات سمجھا لیتے ہیں. وہ گھوڑی کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا. وہ ایک مریل سا کانگڑی سا پہلوان آیا، اس نے کہا چودھری صاحب میں بیٹھوں گا اس پہ، 100 روپیہ دو گے؟ اس نے کہا بالکل 100 روپیہ دوں گا. وہ بیٹھا گھوڑی پہ، گھوڑی کا اچھلی تو وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، پھر گھوڑی اچھلی تو آگے ہو گیا. 1.5 منٹ میں وہ گھوڑی کی گردن سے آگے جا پڑا. کہنے لگا نکالو میرا 100 روپیہ. اس نے کہا ابھی 1.5 منٹ ہوا ہے، ہم نے بات کی ہے 5 منٹ کی، 1.5 منٹ میں. اس نے کہا میں کیا کروں، وہ گھوڑی مک گئی. ان کے جتنے مہمان تھے نا وہ سارے مک گئے. آپ کہتے ہیں تاخیر نہیں کریں گے. یہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، چونکہ میں بھی ایک سفر کر کے آیا ہوں اور دعا کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں، تو میں
انشاءاللہ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کا قیمتی وقت میں ضائع کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہے، میں آپ کا ضائع ہونے والا وقت اللہ کے فضل سے قیمتی بناؤں گا۔ میری بات ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اس لیے کہ ابھی قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اگلا مہینہ آنے والا قرآن کریم کا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کو وہ مقام عطا کیا ہے، اس قرآن سے جو کاغذ جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو گدا جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو کپڑا جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو بچہ جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو محفل جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو مسئلہ جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو عمل جڑ جائے وہ اعلیٰ، جو بات قرآن سے جڑ جائے وہ بھی اعلیٰ۔ اب سمجھ آئیے میری بات؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں نہیں سمجھ آئی۔ ہم کسی کہتے ہیں انس صاحب پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جن کے بھائی کا انتقال ہوا ذاتی طور پر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیشہ ہم دھوکہ کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، دھوکہ کھا لیا، یا پھر لاہور کے بندوں کو کھوتا کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور پھر مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی سب سے مختصر سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں چاہوں تو اسی سورہ مبارکہ کے بارے میں فجر کی اذان تک بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں بڑا چند منٹوں میں انشاءاللہ اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ سب سے مختصر سورہ مبارکہ، اتنی مختصر صورت ہے کہ اگر کسی محفل میں چند دفعہ پڑھی جائے تو جسے نہ آتی ہو اسے بھی یاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور میں قاری ادیب صاحب سے کہوں گا اور ان کے دیگر حافظ ادیب صاحب سے اور دیگر انتظامیہ سے کہ اگر اس محفل میں ایک بندے کو بھی یہ ایک صورت یاد ہو گئی تو سمجھ لینا ہماری محفل اللہ نے قبول کر لی۔ بہت مختصر سورہ مبارکہ ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں 2-3 باتیں بس انشاءاللہ دعا کراتی ہیں، اور دعا بھی آپ نے ہوشیاری سے مانگنی ہے۔ دعا بھی بعض بندے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ آگے 2-3 مہینے کے بعد قربانی آنے والی ہے، پٹھان مجھے دیکھ کر ان کی باتیں یاد آ گئی۔ ایک پٹھان نے گائے خریدی، گائے سمجھتے ہیں نا، ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے گائے خریدی، تو وہ لے کر آیا، جب چودھری کے دائرے میں باندھ دی اس نے گائے، اور ساتھ ہی چارپائی رکھ کر دیکھنے لگا کہ فجر ہوتی ہے پھر میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ چودھری کے دائرے میں ایک گدھا بندھا ہوا تھا، کھوتا گدھا۔ اس نے جب نیا جانور دیکھا، گائے دیکھی، تو اس نے ہینگنا شروع کر دیا، وہ ساری رات ہینگتا رہا، پٹھان کو نیند نہیں آئی۔ تہجد کا وقت ہوا، پٹھان نے مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی، وہ پاک پروردگار، یہ پے کو فے پڑھتے، پاک پروردگار، زمیندار کا گدھا ہے بیمار، کر دو اس کو پار، مت کرنا انکار، قبول کر لو میری پکار۔ صبح کے بعد گدھا ویسے ہی چپ ہو گیا، پٹھان سو گیا۔ یہ جب اٹھا دوپہر کو اس نے دیکھا میری گائے مر گئی۔ دعا تو کی تھی گدھے کے لیے، گائے مر گئی، تو پھر اٹھ کے کہا یا اللہ جس فرشتے کو بھیجا اس کو بتایا ہی نہیں گائے کیا ہوتی ہے، گدھا کیا ہوتا ہے۔ اس نے گائے کو مار دیا، گدھے کو مارنا تھا۔ میں آپ کے سامنے سورہ کی تقریر انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ میں یہ آپ کے ہماری ڈویژن ہے، یہ گجرانوالہ، گجرات میں رہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ سن لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں صرف. اور یہ بات یاد رکھیے، جس بندے نے بھی، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، یہودی ہے یا سکھ ہے، عیسائی ہے یا ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، جس انسان نے اپنے کانوں پر یہ لفظ سنا ہے قرآن، کیا؟ سارے بولو، پھر بولو، پھر بولو، قرآن. معنی پتہ ہے اس کا؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا معنی عملی طور پر ہم نے غلط کیا ہوا ہے. قرآن کا معنی وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. آج امت نے قرآن کو بار بار نہیں پڑھا، آج امت نے قرآن کو پڑھا رہنے دیا ہے، اوپر پڑھی ہوئی ہے. کبھی سال کے بعد سربندی کرائی، اسے اٹھایا، چاڑا، پھر رکھ دیا وہاں. جسے بند کر دیا جائے اسے قرآن نہیں کہتے. جسے بار بار پڑھا جائے، فجر میں پڑھا جائے، ظہر میں پڑھا جائے، عصر میں پڑھا جائے، مغرب میں پڑھا جائے، عشاء میں پڑھا جائے، تراویح میں پڑھا جائے، صبح پڑھا جائے، رات کو پڑھا جائے، اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں. پڑھو گے؟ بولو. کہتے ہیں ایک میری تو جان چھاٹ پھر اگو نہیں آن گے. تو قرآن جسے بار بار پڑھا جائے، جس بندے نے بھی یہ نام سنا ہے قرآن، سننا میری ضروری بات ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں قرآن بولے گا. جس نے صرف اس کا نام سنا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ قرآن سے یاری لگا لو تاکہ یہ تمہارے حق میں بولے. اور اگر قرآن سے یاری نہ لگائی، عقیدہ قرآن کے خلاف، عمل قرآن کے خلاف، نظریہ قرآن کے خلاف، اعمال قرآن کے خلاف، تو پھر یاد رکھیے یہ قرآن تمہارے خلاف بولے گا. یہ تو ہم سنتے ہیں حضور قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، بار بار شفاعت کریں گے، مولا میری امت کو نجات عطا فرما. اللہ فرمائیں گے بہت کو نجات عطا کر دی ہے مولا. دیکھوں فرمایا ہاں. دیکھو حضور جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے. حدیث میں آتا ہے یا اللہ یہاں تو ابھی بہت سے لوگ رہتے ہیں. اللہ پتہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے ما بقیہ فی جہنم الا من حبسہ القرآن. میرے محبوب اب جہنم میں صرف وہ رہ گئے ہیں جنہوں نے دنیا میں میرے قرآن کو قید کیا تھا، میں نے آج ان کو جہنم میں قید کر دیا. تو اس قرآن کو قید نہ کرو، اسے پڑھو. یہ روح کی غذا ہے. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہر علاقے میں شرک واریت نے جنم لے لیا ہے. آج مسلمان انتشار کا شکار ہے. آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. آج مسلمانوں میں رسومات ہیں، خرافات ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے. میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ نے منبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو اسلام نہیں سکھایا، صرف اپنے فرقے کو سکھایا ہے. آپ بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں کے مقتدی کو صرف بریلوی ہونے کا علم ہے. دیوبندیوں کی مساجد میں چلے جائیں، وہاں کے مقتدیوں کو صرف دیوبندی ہونے کا علم ہے. غیر مقلدوں کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں کے مقتدیوں کو صرف غیر مقلدیت کا علم ہے. اسلام کا بنیادی مسئلہ پوچھ لو، اللہ کی قسم ہے انہیں نہیں آتا.
یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اگر آپ سے ابھی پوچھوں غسل کے فرائض کیا ہیں تو آپ ناقص جواب دیں گے، ایک بندہ بھی کامل جواب نہیں دے گا، ایک بندہ بھی نہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام کون سیکھے گا، ایمان کو کون سیکھے گا؟ آج ہم نے امت کو دیوبندی بنایا ہے، بریلوی بنایا ہے، غیر مقلد بنایا ہے، شافعی بنایا ہے، مالکی بنایا ہے، حنبلی بنایا ہے۔ میرے رب نے کہا انہیں مسلمان بناؤ۔ آج ہم نہیں ہیں تو صرف مسلمان نہیں ہیں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی جب۔ علماء دیوبند کی عظمت کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر ہم نے قال اللہ قال رسول سیکھا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے امت کو مسلمان بنایا جائے۔ نعرہ تکبیر! بزرگان محترم، میں نے کہا تھا صرف دعا مانگنی ہے، یہ تو ویسے میں نے آپ کو وہ دکھاتے ہیں نا، سیمپل دکھا دیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ قرآن سے یاری لگاؤ، قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن کو اپنا ایسا دوست بنا لو جو قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، پلسرات میں بھی ساتھ، اور رب کعبہ کی قسم ہے جنت میں بھی قرآن ساتھ ہوگا۔ دو باتیں ایسی ہیں، دو باتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں۔ یہ ہم جوش خطابت میں آ کر سٹیج پر کہہ دیتے ہیں میرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہوگی، یہ ناقص جملہ ہے۔ اصل جملہ یہ ہے میرے پیغمبر کی رسالت قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد میدان معاشر کے اندر بھی، پلسرات پر بھی، اور جنت کے اندر بھی اگر کسی کی رسالت کا ڈنکا بجے گا تو تنہا محمد کریم کی رسالت کا ڈنکا بجے گا۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ، حاجی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر! دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایک میرے قرآن کی تلاوت، ایک میرے محمد کی رسالت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من ربوں کا، پھر بولو من نبیوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، میرے پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ وہاں ہوگا، معاشر میں میرے پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ ہوگا۔ جب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی جواب دے گا، شفاعت کے لیے محمد کریم میدان میں آئے گا، اور جنت میں اللہ کرے آپ جنت میں چلے جائیں، نہیں جانا؟ آمین کہو۔ جنت کے بھی کئی منزلیں ہیں، درجے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے، ایک جنت المأویٰ ہے۔ جو جنت میں جائیں گے اللہ کریم انہیں ہر جمعے اپنا دیدار عطا کرے گے، اور جو جنت الفردوس میں جائیں گے اللہ کریم روزانہ انہیں اپنا دیدار عطا کریں گے، اور وہ جو جنت المأویٰ میں ہوں گے میرے محمد کی منزل کے ساتھ، جہاں میرے نبی نے دیکھا دائیں طرف ابو بکر کا محل، بائیں طرف عمر کا محل، اور میرے محل کے سامنے علی کا محل، جنت المعلا، وہ جب چاہیں گے اللہ پردے ہٹا کے دیدار کرائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے دعا کرنی ہے نا، یہ بھی دعا ہے، اللہ جنت عطا کر۔ اللہ اللہ، جنت میں اگر کسی کو شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤں، وہاں کوئی سجدہ فرض نہیں ہوگا، شوق سے
کہ اللہ میں سجدہ کروں، اللہ فرمائیں گے سجدہ تو کرو، لیکن تم اگر میرے محمد کی آمد سے پہلے کے بندے ہو، حضرت موسیٰ کے امتی ہو، یا خود موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، یا حضرت آدم کے دور کے کوئی فرد ہو، تو یاد رکھو یہاں پر بھی سجدہ وہ قبول ہوگا جس میں ادا محمد والی ہو، طریقہ محمد والا ہوگا۔ تو میرے دوستو دو چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایک قرآن کی تلاوت، ایک میرے محمد کی رسالت۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس علاقے میں آیا تو یہاں سے بات کریں گے اور اسی سے آغاز ہوگا۔ میں تمام حضرات سے کہوں گا درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لو۔ حضور نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو معمول بناتے ہیں جو ہی وہ فوت ہوں گے اللہ جنت عطا کر دیں گے، اس لیے یہ معمول بنا لینا ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اے اللہ جتنا یہاں انتظام کیا گیا، جن دوستوں نے ساتھیوں نے حافظ حنیف صاحب اور مولانا قاری طاہر حنیف طاہری صاحب کے ساتھ مل کر اور ان کے والد محترم اور ان کے استاد قاری شفقت صاحب فوت ہو چکے، ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے عزیز انس کے بھائی احسن صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور حادثاتی موت ہوئی ہے، اے اللہ اس موت کو شہادت کے اندر تبدیل فرما۔ مولانا قاری طاہر حنیف صاحب، مولانا قاسم صاحب 3 ماہ پہلے وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ قاری ارشد صاحب جنہوں نے مجھے یہاں آج کی دعوت دی، قاری ارشد محمود صفدر صاحب، ان کی خالہ اور ساس کا پرسوں انتقال ہوا، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما اور درجات کو بلند۔ بہت سی میری بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں بات سننے کے لیے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ جب تہجد میں اٹھتی ہیں تو میرے لیے بھی امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور ان میں سے بہت سی بہنوں نے آپ سے دعا کی التماس کی ہے، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جن بچیوں کے رشتے جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ ان کے لیے بہتر انتظام پیدا فرما، بے روزگاروں کے لیے جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، الہ العالمین ہم سب کو رزق حرام سے بچا، لقمہ حلال نصیب فرما۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آ پڑے ہیں تیرے در پہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی کر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو نہ دیکھ، محض اپنے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، شام کے مسلمانوں پہ اے اللہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، افغانستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، ان کے شکنجوں سے بچا، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں اعلیٰ سیاسی اور مذہبی قیادت نصیب فرما، اور اے اللہ جو بددیانت نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، اے اللہ دیانتدار اور امانتدار حکمران ہمیں نصیب فرما۔
جنہوں نے کہا ہے نہیں کہہ سکے بہنوں میں سے بھائیوں میں سے، اے اللہ تو سب کے دلوں کو حال جانتا ہے، ہر ایک کی جائز دلی تمنا کو پورا فرما، اس ادارے کو، اس مسجد کو، پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماں ادھر ہے میں ویڈیو بنا لینا۔ چلو بھائی کھانا شروع کر دو جی، اینا تاں ہی تہاڈی جان چھڈ۔ ایک منٹ وہ بھائی موبائل پیچھے کر سکتے کرو۔ میں ہاں چلو ہاں